صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں پر پردہ کیوں ضروری ہے؟ محترم سامعین و ناظرین، پردہ عورت کا تحفظ ہے، اس کی عزت و عصمت اور وقار کا ضامن ہے۔ حسن کو احتیاط لازم ہے، ہر نظر پارسا نہیں ہوتی۔ موجودہ پرفتن حالات میں پردہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ آج کل بنت حوا کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پردہ دنیاوی تعلیم و ترقی میں ان کے لیے آڑ ہے، لیکن ایسا نہیں۔ پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب انسان کوئی نئی چیز دنیا میں تخلیق کرتا ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بنانے والے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جس نے بنایا ہے اسے ہی پتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وجود بخشا اور اپنے بندوں کے لیے ضابطۂ حیات قرآن و حدیث کی شکل میں مقرر کر دیے۔ جب انسان ان شرعی قانون پر عمل کرے گا تبھی دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے انسانوں کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں، کیونکہ کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ آج کل پردہ کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے، دنیا کی ترقی کی دوڑ میں اسے رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، جبکہ پردہ خواتین کو اپنی عزت عصمت کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور پورے وقار کے ساتھ سماج میں جینے کا حق دیتا ہے، کیونکہ ہوس پرستوں کی نگاہوں سے خواتین کا تحفظ ہو سکے اور سماج میں عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگے کہ عزت دار گھرانے کی خواتین ہے جو پردہ کرتی ہیں۔ اسی طرح قرآن نے مرد کو بظاہر پردے کا حکم نہیں دیا، لیکن بڑی ذمہ داری عائد کی ہے اور نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہیں عورت کو آواز کی نزاکتوں کے ساتھ مرد کو رجھانے سے روکا اور دل کی اصلاح کی ہے، اور بظاہر پردہ اختیار کرنے والے خواتین اور پاکیزگی اختیار کرنے والے مردوں کا معاملہ بھی دربار خداوندی میں ان کے دل کے حال اور نگاہ کی چوری پر موقوف ہے۔ قرآن پاک میں دونوں فریق کو حکم دیا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں۔ سورہ نور رکو نمبر 4 میں اول مردوں کو حکم فرمایا کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کو خطاب فرمایا، اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ مجبوری سے خود کھل جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں اور اپنے حسن و جمال کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں سوائے ان کے جو شرعاً محرم ہیں۔ اور مسلمانوں، تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو تو تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ عز و جل سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں خواتین اسلام کو حکم فرماتا ہے کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا اعلانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ اس بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کر سکتا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں ٹھہریں اور زمانے جاہلیت کی طرح باہر نکل کر اپنے حسن و جمال کی نمائش نہ کرتی پھریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہو، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، سب خدا کے آگے توبہ کرو
تاکہ فلاح پاؤ، لیکن آج کل عجیب حالات بنے ہوئے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں سوشل میڈیا پر رقص کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ ابھی ایک نئی ایپ کا بڑا شور ہے جسے ٹک ٹاک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر شخص کے موبائل میں یہ چند افراد کو چھوڑ کر اور اس کے اندر اپنے پسند کی موسیقی پر رقص کرتے ہوئے ویڈیو بنائی جاتی ہیں جو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ کالج، یونیورسٹی، یہاں تک کہ اسکول کے لڑکے لڑکیاں بھی اس پر ناچتے تھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کیا خوب ڈانس کر رہا ہے۔ چاہے پردہ میں رقص کریں یا بغیر پردہ کے، غیر محرم کو دیکھنے ہی کی اجازت نہیں ہے، اور ہماری قوم کے نوجوان ایسی بیہودہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والا مستقبل کتنا اندھیر ہوگا۔ پردہ کسی کے ڈر و خوف سے نہیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے فرض ہے۔ اور موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب فحاشی و عریانیت عروج پر پہنچ چکی ہے تو ایسے حالات میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس سے بہکنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ جب شیطان آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو بہکا سکتا ہے تو اس دور کے لوگ کون سی کھیت کی مولی ہیں۔ پردہ کے بغیر تحفظ ممکن نہیں ہو سکتا، اس لیے شرعی حیثیت کے مطابق خواتین کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ ہر انسان کے اندر نفس اس کا شیطان موجود ہے جو خواہشات کی طرف ابھارتا ہے، اس لیے معاشرے کی ہوس بھری نگاہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے پردہ کو لازم کریں اور شرعی حیثیت کے مطابق پردہ کریں۔ فیشن و نمائش و آرائش والے برقعے پہن کر پردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے پردہ ایسا ہو جس میں خواتین اپنے آپ کو مکمل محفوظ محسوس کریں، ورنہ اگر خواتین آزادی نسواں کے نام پر مغربی کلچر کے پیش نظر میرا جسم میری مرضی کو فروغ دیں تو پھر معاشرے میں جنسی درندگی پھیلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔